الحاکمین ہے، خیر الرازقین ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبیین، سید المرسلین، شافع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، نکاح، شادی بیاہ، جنسی خواہش، یہ ایک فطری اور طبعی چیز ہے۔ یہ داعیہ انسان تو کجا جانوروں میں بھی ودیت کی گئی ہے۔ اسی لیے اسلام نے، شریعت مطہرہ نے اس پر بین نہیں لگایا، پابندی نہیں لگائی، بلکہ اسے جائز، بعض حالات میں مستحب اور بعض حالات میں ضروری قرار دیا۔ اللہ رب العالمین سورہ رعد میں، سورہ رعد آیت نمبر 38 کے اندر بیان فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور انہیں بیوی بچوں والا بنایا۔ یعنی انسانیت کے سلسلے میں جو سب سے مقدس جماعت ہے، انبیاء کی جماعت، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہیں بیوی بچوں والا بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی، یہ مقدس ہے، یہ مقدس گر ہے، یہ پاکیزہ ہے، بنسبت تجرد کی زندگی کے، اکیلے زندگی گزارنے کی۔ جنسی دائیے کے بارے میں دنیا میں عموماً 3 نظریات ہیں۔ ایک نظریہ رہبانیت اور علمانیت کا ہے، یعنی انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بغیر شادی کے زندگی گزار رہا ہے تو بہت مقدس عمل کر رہا ہے، اس کا مقام اور لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے عیسائیوں کے پادری ہیں، ان کے نن ہیں، راہب تھے، یا دیگر مذاہب کے کچھ مذہبی رہنما ہوتے ہیں، سادھو سنت ہوتے ہیں، وہ نکاح شادی بیاہ نہیں کرتے، اور ایسا نہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو بہت اچھا عمل سمجھتے ہیں، اسے تقدس کا عمل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کرنا یہ فطرت کے خلاف بغاوت ہے، یہ فطرت کے خلاف بند باندھنا۔ جیسے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، وہ تہیہ کر لے، مجھے کھانا نہیں ہے، مجھے پینا نہیں ہے، مجھے سونا نہیں ہے، تو اس کی ہار لازمی ہے، شکست لازمی ہے۔ ایسے اگر کوئی انسان ہو کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں بغیر شادی بیاہ کی زندگی گزاروں گا تو اس کی ہار لازمی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اندر اندر وہ ایسی غلاظت اور ایسے دلدل میں، گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ جب ان کا ہاڈا پھٹتا ہے تو بہت تھوت ہوتی ہے۔ یہ نظریہ کچھ صحابہ کرام میں آنے لگا تھا۔ صحیح بخاری کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابی رسول ہے، جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں نبی کی بیویوں سے پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت کرتے ہیں۔ جب انہیں بتلایا گیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو کمتر سمجھا کہ ہم کہاں کچھ کر رہے ہیں۔ أين نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ تو ان تینوں میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اما انا فاصلی اللیل ابدا،
آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا پوری رات میں نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا کہ انا اصوم الدہر، میں جب تک زندہ رہوں گا دن میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا، ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا. تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اخجل الزوجہ، میں اپنی بیوی بچوں کو آج ہی چھوڑ دیتا ہوں اور کبھی بھی ان سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. یہ کہہ کر کے چلے گئے. ان کا مقصد کیا تھا؟ اس سے کہ جب ہم بیوی بچوں سے تعلق نہیں رکھیں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، تو خوب عبادت کریں گے، خوب نماز پڑھیں گے، خوب اللہ کی باتیں مانیں گے، عبادت کریں گے، اس کی تابعداری کریں گے. چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جب آپ کو بتلایا گیا کہ فلاں فلاں ایسا کہہ کر گئے تھے تو آپ نے ان کو بلایا، کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے. اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم تمہارے مقابلے میں میں زیادہ پرہیزگار ہوں اور تم سے زیادہ میرے اندر اللہ کی خشیت ہے. لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ اصلی وارقم، میں رات میں نفلی نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. واصوم وافطر، میں دن میں نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں اور دن میں کھاتا پیتا بھی ہوں. ایسا نہیں کہ ہمیشہ روزہ ہی رکھتا ہوں. واتجوز النساء، اور میرے بیوی بچے ہیں ان سے میرا تعلق ہے، میری شادی بیاہ ہے، بیویوں سے میرے تعلقات. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس طریقے سے انکار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا. یعنی انسان یہ سوچے کہ شادی بیاہ نہ کر کے یہ مقدس عمل میں کرنے جا رہا ہوں، تو مقدس عمل تو چھوڑو، وہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہ جائے گا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرا طریقہ یہ ہے. بیوی بچے بھی ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں نفلی، نماز بھی پڑھنی ہے، ان سے تعلقات بھی رکھنا ہے. میرے طریقے سے اگر کوئی ہٹے گا تو مسلمان ہی نہیں رہ جائے گا. صحیح بخاری کتاب نکاح باب ما یکرہ من التبتل والخصا، ایک روایت ہے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ پر تبتل کو ریجیکٹ کر دیا. تبتل یعنی بغیر شادی کی زندگی گزارنا. انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ میں کنارہ کشی اختیار کر لوں، بیوی بچے کا جھنجھٹ نہ رہے، شادی بیاہ نہ کروں، اللہ اللہ کرتے رہوں، عبادت کرتا رہوں. تو اللہ کے نبی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کہتے ہیں ریجیکٹ کر دیا. ولو عذر لہ، اگر عثمان بن مظعون کو اجازت دے دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لاختصینا، تو ہم سارے لوگ خسی ہو جاتے. جیسے جانور کو، بکرے کو خصیہ نکال دیا جاتا ہے کہ جنسی قوت ختم ہو جائے، صحابہ کہتے ہیں لاختصینا، تو ہم بھی خسی کر لیتے اپنے آپ کو، خصیے نکال دیتے کہ جنسی قوت ختم ہو جائے اور اللہ اللہ کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، بیوی بچوں کی، عورتوں کی ضرورت نہ پڑے، نکاح کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ریجیکٹ کر دیا. یہ رہبانیت اور علمانیت کا جو نظریہ ہے، اسلام نے اسے ریجیکٹ کیا. اور دوسرا نظریہ مکمل بے حیائی کا جو ہے، نہ انہیں شادی کی ضرورت ہے، نہ انہیں جنس کی ضرورت ہے، نہ انہیں کسی بھی طرح کی اخلاقی، سیاسی، مذہبی، دینی کسی بھی طرح کی پرواہ نہیں ہوتی. اور اس کے بدلے میں دنیا کے اندر بھی بے شمار بیماریاں، بے حیائی، ڈپریشن اور اس کے تئیں چلتے ہوئے پھانسیاں لگا لینا، بے گھر ہونا، زندگی بے معنی ہو جانا ان کے یہاں ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے تو عذاب رکھا. اور تیسرا طریقہ اسلام کا طریقہ کہ اسلام نے نہ تو کھلی چھوٹ دی اور نہ ہی اس پر پابندی لگائی، بلکہ اس عمل کو مقدس وصولوں کے ذریعہ لا کر کے ایک مقدس طریقہ بنا دیا کہ اس طرح سے انسان کی خواہش پوری ہو، جو اسلام کا مجاز ہے. شادی بیاہ میں اچھا ایک چیز یہاں پہ جو بتانا مقصد تھا ان نظریات کا، کہ ہمارے ہاں ایسا نظریہ تو نہیں ہے کہ شادی بیاہ نہ کرنے کو تقدس سمجھا جاتا ہو، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ انسان کی کچھ عمر ہو گئی ہے، اس کے بچوں کی شادی ہو گئی ہے، بیٹوں کی شادی ہو گئی ہے، بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، اور اس کے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں. ایسے عالم میں اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے، یا عورت ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے،
اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ نکاح کی ضرورت ہوتی ہے ان کو، لیکن سماج اور معاشرہ کیا کہتا ہے؟ ارے ان کو کیا ضرورت تھی، ارے ان کو کیا ضرورت تھی، ان کو کیا جوانی پڑی تھی، کسی کو کیا ضرورت ہے، یہ دوسرے آدمی کیسے فیصلہ کر سکتے؟ میرے بھائیوں، اگرچہ ان کے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہوں، اگرچہ ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، اگر ضرورت ہے تو ان کی شادیاں ہونی چاہیے، یہ ان کی روح کے لیے بھی بہتر ہے، یہ اس معاشرے کے لیے بھی بہتر ہے، یہ اس سماج کے لیے بہتر ہے، اور یہ دین پر عمل کرنے کے لیے بہتر ہے۔ یہ نظریات جو ہمارے معاشرے میں ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ جن کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر سے لوگ شادی نہیں کرتے۔ ایک دوسری چیز کہ نکاح میں ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تاخیر کی وجہ کچھ بھی ہو، اور پڑھ لے، اور کما لے، اور بنا لے، یا بعض دفعہ انسان ابھی بندوبست نہیں ہے، اتنے خرچے لگیں گے، یا بعض دفعہ مجبور کر دیا جاتا ہے کہ کہیں رشتے ہی نہیں لگتے ہیں کہ اتنا خرچ پڑ رہا ہے، کسی وجہ سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سورہ نور آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو بغیر شادی کیے ہیں مرد یا عورت، ان کی شادی کرو، اور اپنے غلام اور بادیوں کی لوڈیوں کی بھی نکاح کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، تو نکاح کی برکت سے یغنیہم اللہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اگر یہ عورت، یہ مرد غریب ہیں اور پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے نکاح کرتے ہیں، یغنیہم اللہ من فضلی، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، مالا مال کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک حدیث دیکھیے، سورہ نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ حق علی اللہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر حق ہے، لازمی طور پر اللہ ان تین لوگوں کی مدد کرتا ہی کرتا ہے۔ کون؟ المکاتب الذی یرید الاداء، مکاتب غلام جو ادائیگی چاہتا ہے۔ وہ غلام ہوتا ہے جو مالک سے لکھا پڑھی، جب غلامی کا دور تھا تو ایک طرح کا غلام ہوتا تھا کہ اس کا مالک سے لکھا پڑھی ایگریمنٹ ہوتا تھا، اتنے پیسے تم کما کر دے دو، مجھے آزاد ہو جاؤ۔ اب اگر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے مالک کو یہ رقم دے کر کے آزاد ہو جاؤں، تو اللہ لازمی طور پر اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسرا جو موضوع سے متعلق ہے، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، نکاح کرنے والا جو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ لازمی طور پر اس کی مدد کرتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ گناہ سے بچنا ہے، نکاح کر لے، بندوبست نہیں، انتظامات نہیں، اللہ لازمی طور پر اس کی مدد کرتا ہے۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہد، جہاد کرنے والے کی اللہ لازمی طور پر مدد کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اس پر سناؤں آپ کو، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب النکاح ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ دیکھیے نبی کے معاشرے میں نکاح کس بے سر و سامانی کے عالم میں ہوتا تھا۔ یہ دیکھیے بیٹھے تھے آپ، ایک عورت آئی، وہ کہنے لگی جیت لاہب لک نفسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ زوجنیہا ان لم تکن لک بہا حاجۃ، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرا نکاح، میری شادی اس عورت سے کرا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل معک من شیء، تمہارے پاس کوئی چیز ہے، یعنی مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا لیس عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا اذهب فالتمس ولو خاتم من حدید، جاؤ ڈھونڈو، لوہے کی ایک انگوٹھی ہی تمہارے گھر میں مل جائے، مہر تو دینا پڑے گا کچھ۔ وہ گئے، لوٹ کر کے آئے اور قسم کھا کے کہا واللہ ما وجدت شیئا ولو خاتما من حدید، اللہ کی قسم میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، الا ھذا یزاری، سوائے میری اس لنگی کے، جو لنگی پہنے تھے، کہا سوائے اس لنگی کے میری زندگی کا پورا احاطہ ہی ہے، کچھ نہیں میرے پاس، ولھا نصفا، اور اس لنگی کا آدھا میں اپنی بیوی کو دے دوں۔
اور اس حدیث کے راوی سہل بن سعد کہتے ہیں ولیس معه رداء، ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی. عرب کا جو لباس ہوتا تھا نیچے لنگی اور اوپر جو ہم لوگ قمیص وغیرہ پہنتے اس کی جگہ پر چادر لپیٹتے تھے. تو کہا کہ چادر بھی نہیں، یعنی بنیائن پیٹھ اور پیٹ ڈھکنے کے لیے بھی کچھ نہیں، صرف نیچے کے حصے کے لیے ایک لنگی ہے پوری زندگی کے اندر. کہا آدھا دے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما تصنع بازاری، اس لنگی سے کیا ہوگا؟ ان لبستہ لم یکن علیہ من شیء، اگر اسے تم پہن لو گے تو اس کے اوپر کچھ نہیں رہے گا. کیسے دو گے اگر پہن لو گے؟ وَإِن لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْ شَيْءٍ، اور اگر تم اسے دے دو گے تو پہنو گے کیا؟ دیر تک بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر جانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا هل معك من شيء، هل معك من القرآن، تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا لسور کذا و کذا لسور یرددها، کہا سورۃ کذا و کذا لسور یرددها، فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہے. کئی صورتیں گنائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد املکتکھا بما معاک من القرآن، تم یہ صورتیں اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، یہی تمہارا مال. یعنی ایک آدمی قرآن کسی کو پڑھاتا ہے تو اس کی اجرت بنتی ہے. تم اپنی بیوی کو یہ صورتیں یاد کرا دو گے تو تمہاری اجرت بن گئی، وہی اجرت تمہاری مال ہے. اس سے بھی ثابت ہوا کہ قرآن پڑھانے والا اجرت لے سکتا ہے. بہرحال تو اتنی بے سر و سامانی کی حالت میں کہ انسان دولہے کی زندگی کا پورا احساسہ صرف ایک لنگی ہے اور کچھ نہیں ہے، بنیائن بھی نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرا دی. اس لیے شادیوں کو مؤخر نہ کریں، کسی بھی صورت میں شادیوں کو تاخیر نہ کریں. اور نکاح کے معاملے میں ایک باتیں میں اور کروں گا. مخطوبہ کو جس سے نکاح کرنا اس کو دیکھنے کا مسئلہ. دیکھیے صحیح بخاری کتاب النکاح میں حدیث کی دیگر ابواب میں بہت ساری روایتیں آتی ہیں. انسان جب نکاح کرنے کا کسی سے ارادہ کرے تو اسے دیکھ سکتا ہے، اللہ فوٹو تصویر بھی دیکھ سکتا ہے. صحیح بخاری کتاب النکاح میں ایک جگہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں جبرائیل آئے اور ایک کپڑے کے اندر چھپی ہوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس تصویر تھی. کہا کہ حاضہ امراتک، یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے. تو اللہ کے رسول نے جب مجھے بتایا کہ ان سے میرا نکاح ہوگا تو میں نے وہ ہٹا کر کے دیکھا تو آپ کی تصویر تھی. اس علماء نے استدلال کیا تصویریں بھی دیکھ سکتا ہے، براہ راست بھی دیکھ سکتا ہے، بہرحال دیکھ سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ ان کو ملنا، باتیں کرنا، موبائل دینا، نمبر شیئر کرنا، میسج کرنا، تصویریں بھیجنا، آڈیو ویڈیو کالنگ کرنا، یہ تمام چیزیں زنا ہے. زنا ہے، آنکھ سے دیکھنا زنا ہے، اس کے بعد بات کرنا یہ زنا ہے، گھومنا، ساتھ میں رہنا، یہ تمام چیزیں زنا ہے. ایک باغیرت باپ اور بھائی کو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو اس زناکاری سے بچانا چاہیے. گرچہ رشتہ طے ہو گیا، نکاح نہیں ہوا نا، زنا ہے یقیناً بھائیو. اور اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کوشش کرے کہ نہیں مجھے بات کرنی ہے، مجھے ملنا ہے، نکاح نہیں ہوا، تو سمجھو اس کی طبیعت اور فطرت کے اندر ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ چیز رکھنا چاہتا ہے تو اس پر وہ قابل اعتماد ہی نہیں ہے کہ نکاح کے بعد وہ دوسروں سے ناجائز تعلق رکھے اگر اس کی طبیعت ایسی ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب میں جو بات کروں گا، ابھی جو میں ملوں گا، جو تصویریں شیئر کروں گا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، زنا ہے. اور اگر اس پر آمادہ ہے کہ نہیں مجھے کرنا ہے تو اس پر اعتماد کے قابل وہ نہیں ہے کہ نکاح کے بعد وہ دوسری جگہوں پر یا وہ لڑکی دوسری جگہوں پر ناجائز تعلق نہیں رکھے. یہ آپ جان لیجیے کہ بھائی. اور اس کے نقصانات یہ ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے گھر والے رشتے طے کر دیے، وہ کئی بار آپس میں لڑ چکے ہوتے ہیں، کئی بار منا چکے ہوتے ہیں. لڑکی کہتی ہے میرا نکاح ہوگا تو میں پھانسی لگا لوں گی، لڑکا کہتا ہے میں زہر کھا لوں گا. گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ معاملہ کیا ہوا. اور بعض دفعہ یہ تصویریں، یہ ویڈیو، یہ آڈیو ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، نازیبا تصویریں، بات چیت اور گفتگو ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد کسی وجہ سے وہ نکاح نہیں ہو پایا، دوسری جگہ لڑکی کا نکاح ہونے جاتا ہے اور یہ آڈیو ویڈیو وہاں پہنچا دیتا ہے، اس لڑکی کی زندگی ادیرن ہو جاتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ فلسفہ ہے، یہ وجوہات ہیں اسلام نے جو حرام قرار دیا نکاح سے. اور نکاح ہماری ترجیحات میں دینداری ہوئی. بس
4-6 منٹ میں آپ لوگوں کی طبیعتیں سمجھ رہا ہوں، بس تھوڑی سی